اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ماہ رمضان یاد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ، یہ پورا ماہ رمضان 3 چیزوں کے اوپر تقسیم ہوتا ہے۔ ماہ رمضان عبد و معبود کے درمیان رابطہ، رشتہ، مضبوط مستحکم رشتہ ہمیں بنانے کا ماہ رمضان۔ دوسرا، مخلوق کے درمیان میں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اور تیسرا خود اپنی ذات کی طرف انسان متوجہ ہو۔ یہی 3 چیزیں پورے ماہ رمضان کی ہر دعاؤں میں آپ دیکھیے، ہر اعمال میں ہے، جتنی تمام چیزیں ہیں اس میں 3 ہی چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس ماہ رمضان میں بندہ خدا سے قریب کتنا ہوتا ہے؟ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں نیند آنے والی بھی ہوتی ہے تو اڑ جاتی ہے، انسان جو ہے وہ، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کرنے کا نام۔ سب سے اہم ترین دعا آپ نے سنی ابھی، دعائے افتتاح۔ دعائے افتتاح خود اس کے موضوعات کتنے ہیں، اس میں 92 چیزیں جو ہے انسان بارگاہ رب العزت میں مطالبہ کرتا ہے، اور وہ بھی کس کی زبان سے؟ زبان طاہر امام صاحب الزمان سے، اس لیے کہ سحر کا وقت ہے۔ سحر کا وقت یہ ہنگامہ کا وقت نہیں ہے، سحر کا وقت مرض بھی بتاتا ہے اور علاج بھی بتاتا ہے۔ سحر تمام دعاؤں کے اعمال میں دیکھیے آپ، افطار کے وقت اور تمام دعاؤں میں، کہ انسان کو جو ہے وہ مرض بتایا جاتا ہے، لیکن سحر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جہاں تمام مرض کا علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک دعا وہ ہے کہ جو قبول کر لی جاتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں خزانہ آسمان میں رکھ دیا جاتا ہے، اور تیسری دعا وہ ہوتی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہو سکتا ہے وہ دعا تمہارے لیے صحیح نہ ہو اور وہ اللہ قبول نہ کرے، لیکن وہ رد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں پروردگار ہمیں کچھ نہ کچھ اجر دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان جو 30 دن کے ہمارے لیے ہے، 30 دن کے لیے ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی کی پہلی فہرست میں چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ دیکھ لیجئے جو پیغمبر اسلام نے منسوخ کیا ہے کہ پہلی تاریخ کو اللہم نبہنی فیہ من الخواب الغافلین، ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ ہمیں جہاں دنیا کے تمام ہنگامے کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اس ماہ رمضان میں ہم خدا سے قریب کتنے ہوئے، صرف مصلی پہ نہیں، لوگوں کے درمیان نہیں، تنہائی میں، اور پھر یہاں خدا سے قریب ہوئے تو بندوں سے ہمارا تعلقات کتنا مستحکم ہوا۔ اس لیے کہ اگر ایک بات آ گئی ہے تو میں درمیان میں کہہ دوں، انشاءاللہ اس کی تشریحات میں آپ کی خدمت میں کروں گا، کہ اللہ کے 3 گھر ہیں۔ ایک خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، دوسرا مسجد اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ 2 نبیوں نے بنایا۔ مسجد کس نے بنایا؟ عام انسان نے، ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا۔ لیکن مسجد کے جو آداب ہیں، اللہ کے گھر کے آداب ہیں، وہ بھی 13 آداب، اور کس میں پہلا آداب یہ ہے کہ نجس ہو جائے تو اسے فوراً پاک کرو، اسے توڑو نہیں، اسے بناؤ نہیں، اسے خراب نہیں کرو۔ اسی طریقے سے کعبے کو کس نے بنایا؟ معصوم نے۔ مسجد کو کس نے بنایا؟ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا دل میرا گھر ہے۔ بس آج کی بات یہیں پہ، ہمیں اس ماہ رمضان میں جہاں خدا سے تعلقات بنانے ہیں وہاں آپس کے ہمارے ریلیشن کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی مومن جو مومن ہے اس کا دل خدا کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ نجس ہو اسے پاک کرو، اس میں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اسے توڑو نہیں۔ اب کوئی انسان کہے آج کعبے کو میں گرا دوں گا، تو کیا کہے گا انسان کہ بھی کافر ہو گیا، نالائق ہو گیا، مسجد ہم توڑ دیں گے، کہا یہ مشرک ہو گیا ہے، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ تو جسے ایک نبی نے بنایا اسے توڑنا حرام ہے، جسے عام بندوں نے بنایا اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ یہ مومن کا دل جو گھر ہے پروردگار کا، اسے خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
مومن کا دل خدا کا گھر ہے، اور مومن کا دل جب کوئی انسان توڑتا ہے تو یہ کسی نبی کے بنائے ہوئے ہاتھ کا نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا بنایا ہوا نہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں سب سے اہم ترین چیز ہے کہ روزانہ ایک ایک لمحات میں ہم خدا سے کتنے قریب ہوئے، ہمارا معاملہ کتنا ہوا۔ کتاب لے کے پڑھنا نہیں ہے، کتاب میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اگر وہ معصومین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں تو معصومین نے یہ بھی بتایا کہ دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا نہیں ہے۔ دعا ہمیشہ ہماری زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کی ضروریات زندگی ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، آج عنوان بنا کہ ماہ رمضان یاد امام زمان، اس میں پہلی دعا کا پہلا جملہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ پوری دعا امام زمان سے منسوب ہے کہ وہ وقت کون آئے گا، کب آئے گا کہ جب قبر والوں کو سرور ملے گا، خوشی ملے گی۔ آج تو ہم جیسے چاہے گزار لیں، لیکن قبر میں رہنے والے ماہ رمضان صرف زندوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے بھی فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ ماہ رمضان اور امام زمان جو اللہ کے ہیں، ان کا سب سے پہلا فضل یہ ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو قبر میں مومنین آپس میں مبارکباد ایک دوسرے کو دیں گے، کہیں گے آج سے بڑی کائنات میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی ہے، اور اس قبر کی تمام سختیاں دور ہو گئی ہیں امام کے ظہور کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا یہ تعلق، یہ رشتہ امام زمان سے ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ بات بڑھ جائے گی، لیکن ایک بات کہہ کے ختم کر دیں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اس دور کے ہم مومنین کو عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ نے آخری کتاب دی، آخری نبی عطا فرمایا، اور آخری امام عطا، جس میں ساری کتابوں کا خزانہ ہو وہ قرآن، جس میں تمام انبیاء اور مرسلین کے صفات اور اعمال ہوں وہ نبی، اور جس میں تمام تر وجہ کائنات، خلقت کائنات، بقائے خلقت کائنات، جو ضامن بنے کائنات کی، وہ ضامن امام زمان ہے۔ اب ہمارا ایک امام سے رابطہ تمام اماموں سے رابطے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو مومنین، یہ صبح کا وقت ہے، صبح یقیناً قیمتی دولت ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ مصروف ہیں اور محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ اور بندوں کے لیے کام ہے۔ خدا حضرات کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے، اس محنت کو رائے گا اور برباد ہونے سے یا ریاکاری یا احسان دکھلانے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا بند عالم سے رشتہ بڑھانے سے زیادہ مومنین کے آپس رشتہ اور محبت اور قوت بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔